بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم کلاس ششم کی فارسی کتاب سے درس ہجدہم یعنی 18ویں سبق کا مطالعہ کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وسائل نقلیہ یعنی ذرائع آمد و رفت۔ وسائل وسیلہ کی جمع ہے جس کا مطلب ذریعہ ہوتا ہے، اور نقلیہ یعنی نقل و حمل یا آمد و رفت۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم گرامر میں سے ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی کا مطالعہ کریں گے۔ ماضی احتمالی فعل ماضی کی وہ قسم ہے جس میں کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا یا کرنا شک یا احتمال کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے تم اسکول گئے ہوگے یا اس نے خط لکھا ہوگا وغیرہ۔ تو فارسی میں اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مصدر کے آخر سے نون کو ہٹانا ہے اور اس کے آخر میں ایک کا اضافہ کرنا ہے، یعنی صفت مفعولی بنانی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے باشد کا اضافہ کر دینا ہے، اور پھر ہر صیغے میں باشد کے ساتھ میں تبدیلی آتی جائے گی ہر صیغے کے مطابق۔ جیسے غائب کے دو صیغے ہیں، گفتن کہنا سے گردان بناتے ہیں، گفت باشد اس نے کہا ہوگا، گفت باشند انہوں نے کہا ہوگا۔ حاضر کے دو صیغے، گفت باشی تو نے کہا ہوگا، گفت باشید آپ نے کہا ہوگا۔ متکلم کے دو صیغے، گفت باشم میں نے کہا ہوگا، گفت باشیم ہم نے کہا ہوگا۔ تو اب مزید اس کی فعل ماضی احتمالی کی مثالیں مزید اپنے سبق میں دیکھتے ہیں۔ شما این خبر از کجا شنیدید، آپ نے یہ خبر کہاں سے سنی، شنیدن سننا۔ من از مردم شنیده بودم، میں نے لوگوں سے سنی ہوگی۔ ممکن است مردم این خبر از رادیو شنیده، ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے یہ خبر ریڈیو سے سنی ہو، یا از روزنامے خوانده باشند، یا انہوں نے اخبار سے پڑھی ہو۔ اکبر صبح زود از خواب بیدار شده باشد، اکبر صبح جلدی نیند سے بیدار ہوا ہوگا۔ دندانش را با مسواک و خمیر دندان تمیز کرده باشد، اس نے اپنے دانتوں کو برش اور ٹوتھ پیسٹ سے صاف کیا ہوگا۔ خمیر دندان ٹوتھ پیسٹ، تمیز کردن صاف کرنا۔ سپس کفش خود را واکس زده باشد، اس کے بعد اپنے جوتوں کو کفش کہتے ہیں، جوتوں کفش خود اپنے جوتوں کو واکس زدن یعنی پالش کیا ہوگا، واکس زدے باشد پالش کیا ہوگا، اس نے اپنے جوتوں کو پالش کیا ہوگا۔ او لباس تمیز پوشیدے، اس نے صاف لباس پہنا ہوگا۔ و برائے استقبال دوست خود بے فرودگاہ رفته باشد، اور اپنے دوست کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے گیا ہوگا۔ اکبر بین راہ ہیچ ٹیکسی نیافته باشد، اکبر کو راستے میں کوئی ٹیکسی نہیں ملی ہوگی۔ یافتن یعنی ملنا یا پانا۔ بدین جہت اسی وجہ سے، بے فرودگاہ سر وقت نہ رسیدے باشد، وہ ہوائی اڈے پر بر وقت نہیں پہنچا ہوگا، رسیدن پہنچنا۔ درین مدت دوست اکبر از فرودگاہ بیرون آمده باشد، اسی دوران درین مدت اسی دوران اکبر کا دوست ہوائی اڈے سے باہر آ گیا ہوگا۔ و با تاکسی منزل اکبر رسیدے باشد، اور ٹیکسی کے ذریعے اکبر کے گھر پہنچا ہوگا، رسیدن پہنچنا، رسیدے باشد پہنچا ہوگا۔ حالا از یادم رفت، مجھے اب یاد نہیں یا میں بھول گیا ہوں۔ ممکن است من ہم بے منزل اکبر رفته باشم، ہو سکتا ہے کہ میں خود بھی اکبر کے گھر گیا ہوں گا۔ با دوستان خود با او ملاقات کرده باشم، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس سے ملاقات کی ہوگی۔ شاید تو ہم رفته باشی، شاید تو بھی گیا ہوگا۔ ممکن است که شما همان روز تلویزیون ہم خریده باشید، ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ تم نے اسی دن ٹیلی ویژن بھی خریدا ہوگا۔ بین راہ شما هیچ درشکه یا رکشا نیافته باشید، تمہیں راستے میں کوئی بگی یا رکشا نہیں ملا ہوگا۔ درشکے یعنی بگی، اور یافتن یعنی ملنا
شما بالآخر با اتوبوس بمنزل رسید باشید، تم بالآخر بس کے ذریعے گھر پہنچے ہوگے۔ ایشان بایستگاه بتاخیر رسید باشند، وہ ریلوے اسٹیشن پر تاخیر سے پہنچے ہوں گے۔ و قطار حرکت کرده باشد، اور ریل گاڑی جو ہے وہ روانہ ہو گئی ہوگی۔ ایشان پارسال بے رفتے باشند، وہ پچھلے سال مری گئے ہوں گے۔ فرہنگ میں مشکل الفاظ کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ ریڈیو، خمیر دندان، ٹوتھ پیسٹ، تاکسی، ٹیکسی، درشکے، بگی، اتوبوس، بس، حرکت کردن، چل پڑنا، روزنامے، اخبار، واک زدن، پالش کرنا، تلویزیون، ٹیلی ویژن، قطار، ریل گاڑی، ایستگاه، اسٹیشن، ممکن است، ہو سکتا ہے، بدین جہت، اسی وجہ سے، وسائل نقلیہ، ذرائع آمد و رفت، ہمان روز، اسی روز۔ اس کے بعد تمرین پہ آتے ہیں، ہماری مشق ہے۔ اس نے اپنے، پہلا سوال ہے، فارسی میں ترجمہ کیجئے۔ اس نے اپنے جوتے کو پالش کیا ہوگا۔ او کفش خود را واکس زده باشد، آپ ہوائی اڈے وقت پر پہنچے ہوں گے۔ شما به فرودگاه سر وقت رسیده باشید، انہوں نے یہ خبر ریڈیو سے سنی ہوگی۔ آنها این خبر از رادیو شنیده باشند، تم نے یہ خبر اخبار میں پڑھی ہوگی۔ شما این خبر از روزنامه خوانده باشید، اس نے کپڑے پہنے ہوں گے اور پھر اسکول گیا ہوگا۔ او لباس پوشیده باشد و سپس به دبیرستان رفته باشد، آپ کو راستے میں کوئی ٹیکسی نہیں ملی ہوگی۔ بین را شما هیچ تاکسی نیافته باشد، آپ بس میں آئے ہوں گے۔ شما با اتوبوس آمده باشید۔ دوسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل مساعدت سے ماضی شکیہ کی گردان کیجیے۔ تو وہی طریقہ ہے، پہلے شنیدن سننا، نون کو ہٹائیں گے، ہے کا اضافہ کیا شنیدے، تو اب گردان بناتے ہیں۔ شنیدے باشد، اس نے سنا ہوگا۔ شنیدے باشند، شنیدے باشی، شنیدے باشید، شنیدے باشم، شنیدے باشیم۔ خوردن کھانا، خورده باشد، اس نے کھایا ہوگا۔ خورده باشند، خورده باشی، خورده باشید، خورده باشم، خورده باشیم۔ خریدن، خریدنا، اس سے ماضی احتمالی کی گردان۔ خرید باشد، خرید باشند، خرید باشی، خرید باشید، خرید باشم، خرید باشیم۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق